جن کو پا کر میں کھل اٹھی تھی۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد میرا شوہر بدلنے لگا تھا اور مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس کی محبت کے سائے میں مغرور ہونے لگی تھی، لیکن جب میرے ہاں ایک بار پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور ادھر سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ عورت واقعی ہی سبز قدم ہے۔ میں گناہ گار اس وقت یہ بھول بیٹھی تھی کہ اللہ نے عورت کو رحمت بنایا ہے تو پھر وہ کیسے زحمت ہو سکتی ہے، اور پھر موت تو مقررہ وقت پر ہی آتی ہے، اور میری اس ناشکری کی وجہ سے شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس لیے 4 سال کی عمر میں میری وہ بیٹی بھی مجھ سے لے لی گئی جس کے مرنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں تھا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ میرے فرسودہ سوچ پختہ ہوتی گئی، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا ان سب کے رد عمل کے طور پر میں نے اپنی آنے والی نسلوں کو خود سے دور کر دیا، اپنے خاندان میں آنے والی رحمتوں کو سسک سسک کر مرنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے تسلسل سے بولنے پر بی جان کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ نگین بیگم جو بی جان کی آپ بیتی سن کر رو دی تھیں، انہوں نے اس پر بی جان کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ نگین، مجھ پر ترس مت کھاؤ بیٹا، کیونکہ میں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں۔ نگین بیگم کی آنکھوں کے ہمدردی اور ترس جیسے تاثرات کو جانچتے بی جان نے دکھ سے کہا تھا، بس کریں بی جان، خدا را بس کریں، کیوں خود کو برا بھلا کہنے پر تلی ہیں؟ بلکہ میں ابھی سب کو فون کر کے بلاتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کو معاف کر دیں گے بی جان۔ نگین بیگم اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے اٹھنے لگی تھی۔ نہیں نگین، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کیونکہ اس عمر میں میرے میں ہمت نہیں کہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکوں جو میں نے خود ہی پیدا کی ہے۔ اور اگر یہ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں نگین، تو جس کی میں سب سے بڑی گناہ گار ہوں، زرگل، کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ بتاؤ نا نگین۔ جانتی ہو اس کی آہیں مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی یہاں سے آ جائے گی اور میرا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ بتاؤ کیوں دی مجھے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا۔ تو اس وقت میں سمجھ نہیں پاتی کہ کیا جواب دوں۔ بس میں نے کہہ دیا کہ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میں قدرت کے اس انصاف سے خوش ہوں تو تم بھی ہو جاؤ۔ میں قدرت کے اس انصاف سے خوش ہوں تو تم بھی ہو جاؤ اور مجھے سب کی طرح میرے حال پر چھوڑ دو۔ بی جان نے التجا کرتے چہرے کا رخ دوسری طرف کر کے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر نگین بیگم منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے آنسو روکتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھابھی، اور کتنی دیر ہے کھانے میں؟ اب تو میرے پیٹ کے چوہے بھی بیچارے بے ہوش ہونے کے قریب ہیں۔ 2 گھنٹے سے غزین، شاہزر اور دریاب کی باتیں سن سن کر زرق تھک چکا تھا، لیکن ابھی تک کھانا تھا کہ بننے پر نہیں آ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر زرق بچے، بس بن گیا ہے۔ ماہ پارا نے کچن کے دروازہ پر کھڑے ہو کر زرق کو جواب دیا تھا اور پھر سے کچن میں چھپ گئی تھی۔ ہائے بھابھی، ایک شادی اور دوسرا کھانا، مجھے تو لگتا ہے بس میں پیدا ہی ان دونوں کا انتظار کرنے کے لیے ہوا ہوں، زرق نے بیچارگی سے کہتے صوفہ کی بیک سے سر ٹکایا تھا۔ اس کے انداز پر غزین لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ لالے، آپ کو نہیں لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ مطلب بچہ ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے؟ دریاب نے غزین کو آنکھ مارتے زرق کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس مذاق مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں، زرق نے اپنی جگہ سے سپرنگ کی طرح اچھلتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں خان، مجھے بھی کافی دنوں سے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ گڑبڑ پورا رائتہ پھیلا دے، ہمیں زرق کا ٹرانسفر باہر کی کسی اچھی سی میڈیکل یونیورسٹی میں کروا دینا چاہیے۔ کیوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ شاہزر نے بھی دریاب کی شرارت میں شامل ہوتے سنجیدگی سے غزین کو اپنے مشورے سے نوازا تھا۔ زرمینہ میری جان، آئی لو یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طلحہ محبت سے زرمینہ کو پھول پکڑتے 2 نمبر عاشق کی ناکام ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں بھی طلحہ جی، ہی دوپٹے کو کونے کے منہ میں دباتے فلوپ ہیروئن کی ایکٹنگ کرتے زرمینہ بھی شرمانے کی ناکام کوشش کرتے پھول پکڑتے کہہ رہی تھی۔ نہیں نہیں، توبہ توبہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں باہر پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا۔ لالا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنے خیالوں میں ہی اپنے جانے کے بعد طلحہ کو زرمینہ پر لائن مارتے دیکھ کے زرق بیچارہ چیخ اٹھا تھا۔ کیا نہیں ہو سکتا زرق بچے؟ ماہ پارا جو ابھی وہاں کھانے کا کہنے آئی تھی، زرق کی بات پر ناسمجھی سے بولی۔ بھابھی دیکھیں اپنے شوہر کو، انہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، یہ مجھے باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھابھی، اگر انہوں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی نا تو میں ہاسٹل واپس شفٹ ہو جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ زرق، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی رو دے گا، اس کو دیکھ کر ماہ بھی رونے والی ہو گئی تھی۔
دوسری جانب شاہزر دریاب اور غزین کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ شرم تو نہیں آتی میرے بچے کو ڈراتے ہوئے؟ میں کہہ رہی ہوں غازی، اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہیں، جب دیکھیں میرے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ چلو ذرا کھانا کھاتے ہیں، تمہارے فیورٹ کباب بنائے ہیں میں نے۔ ان کے مذاق کو سمجھتے ماہپارا نے غزین کو نرمی سے جھڑکا تھا، حالانکہ غزین بیچارے نے سوائے چپ کا روزہ رکھنے کے اور کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ ماہ زرک کو لے کر واک آؤٹ کر گئی تھی، جس کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ خان بس تیاری کر لے تو، کیونکہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو بہت جلد کک آؤٹ ہونے والا ہے۔ شاہ اور دریاب صدمہ سے منہ کھولے غزین کے زخموں پر نمک لگاتے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے، جہاں ماہ زرک کے آگے ڈشز پر ڈشز رکھ رہی تھی۔ ماہ بھابی، کیا سارا اس بھکڑ زرک کو ہی کھلا دیں گی یا ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ چیئر پر بیٹھتے شاہزر نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ شاہزر کی جیلسی پہ زرک نے منہ بسورا تھا۔ جی جی بھائی، یہ سب آپ کے لیے ہی تو تیار کیا گیا ہے، میں نے ماہ نے زرمینا کو زرک کی پلیٹ میں کباب رکھنے کا اشارہ کر کے خود شاہزر کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تھی۔ او تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ رہنے دیں، میں خود ڈال لوں گا، آپ بیٹھ جائیں۔ ماہپارا کے جواب پر شاہزر نے شرارت سے غزین کو دیکھا تھا اور اپنے اور زرک کے درمیان موجود خالی چیئر پر بٹھایا تھا۔ بیگم ادھر بھی دیکھ لیں، ہم بھی پلیٹ پکڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ غزین بیچارہ آخر کب تک صبر کرتا، آخرکار بول ہی پڑا تھا، تو ڈال لینا، سامنے تو کھانا رکھا ہے۔ آرام سے غزین کو مشورہ سے نوازتے ماں خود کے لیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ ماں کے اس انداز پر غزین کڑ کر رہ گیا تھا، لیکن آج کھانا تو وہ ماں کے ہاتھ سے لے کر رہنے والا تھا، اس لیے بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے یوں جانے پر سب کے لب مسکرائے تھے، کیونکہ جانتے تھے غزین جان بوجھ کر گیا ہے، لیکن ماہ کو دکھ ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید غزین اس سے ناراض ہو کر گیا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ اب وہ وہاں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کشمالہ اور زرمینا نے ماہ کے ساتھ مل کر چائے بنانے کے ساتھ ساتھ کچن کی صفائی کروائی۔ فارغ ہوتے ہوتے انہیں رات کے 10 بج گئے تھے۔ ماہ کو رہ رہ کر غزین کا خیال آ رہا تھا، جس نے ناشتے کے بعد دوپہر میں چائے کے کپ کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ کھانا تو کچھ اس نے بھی نہیں کھایا تھا، پر پریشانی میں اس وقت اسے اپنی بھوک محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے تو بس غزین کی فکر لگی ہوئی تھی۔ یہ کشمالہ اور زرمینا کے جاتے ہی ٹرے میں کھانا نکالتے خود بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں صوفے پر غزین کام کرنے میں مصروف تھا۔ غازی، کھانے کو ٹیبل پر رکھتے ماہپارا نے انگلیاں مروڑتے غزین کو مخاطب کیا تھا۔ اپنے کام میں مگن غزین نے غیر دماغی سے اس کے جواب میں محض ہنکارا بھرا تھا۔ وہ میں کھانا لائی تھی، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا نا، تو پلیز کچھ کھا لیں، ماہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ایک تو بیچاری نے زندگی میں پہلی کبھی کسی کو منایا نہیں تھا، بس ایک زرمینا ہی تھی جس کے ناراض ہونے پر ماں اس کے لیے کھیر بنا کر اور زبردستی کر کے اسے منا لیتی تھی، لیکن غزین کی بات الگ تھی، وہ اسے زبردستی کر کے تھوڑی نہ منا سکتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماں، جب لگے گی تو کھا لوں گا۔ ماہ کی بات پر دھیان دیے بغیر غزین تیزی سے اپنی پریزنٹیشن مکمل کرتے ہوئے بولا۔ غزین کے رویے پر ماہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے ماہ غصے سے چینجنگ روم کی جانب بڑھی تھی اور زور سے دروازہ بند کرتی اندر بند ہو گئی۔ ماہ کے رد عمل پر غزین نے حیرت سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، جہاں ماہ بند ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، نم چہرہ لیے ماں ویسے ہی باہر آئی تھی اور کھانے کی ٹرے اپنے نزدیک کرتے جان بوجھ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے کھاتے ہوئے بولی، نہیں کھانا تو مت کھائیں، اب میں بھی آپ کو نہیں مناؤں گی۔ اب کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ماہ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ میں پاگل تھی جو آپ کے کھانا نہ کھانے پر پریشان ہوتی، اپنا کھانا بھول بیٹھی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں اب کھا لیتی ہوں، آپ کو نہیں میری پرواہ تو نہ صحیح، پر مجھے اپنا پیٹ بہت عزیز ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے ماہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ غزین کو ماہ کا غصہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہ یار، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو بس اپنے کام کی وجہ سے بعد میں کھانے کا کہا تھا۔ خیر لائیں ادھر کریں، اب میں کھا لیتا ہوں۔ غزین نے صلح صفائی سے کام لیتے ٹرے سے کھانا کھانا چاہا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ پہلے جان بوجھ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر آئے تھے اور اب بھی آپ جان بوجھ کر کھانے سے انکار کیا، اس لیے اب بھول جائیں کہ میں یہ کھانا آپ کو دوں گی۔ جوالا مکھی بنی ماہ تو اس بات پر مزید بھڑک اٹھی تھی، اس لیے جلد ماہ یار، میں تو اپنے موبائل پر آئی ایک اہم ای میل کی وجہ سے اٹھا تھا، سچی میں تم سے ناراض ہو کر تھوڑی اٹھا تھا، اس لیے اب تنگ مت کرو اور کھانا ادھر کرو، سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔
غزین کی وضاحت پر ماہ کے ماتھے پر موجود بال کم ہوئے تھے، اس لیے ٹرے پکڑے قریب آئی تھی اور غزین کے آگے کھانا پروسنے لگی۔ ماہ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر سچ مچ میں کبھی ناراض ہو گیا تو کیسے مناؤ گی مجھے؟ کھانا کھانے کے بعد غزین ماہ کی طرف جھکتے شرارت سے بولا تھا، جس پر ماہ کے پلیٹ اٹھاتے ہاتھ چل پل کے لیے رک گئے تھے۔ غازی، مجھے منانا نہیں آتا، اس لیے اب سے آپ جب بھی ناراض ہوں گے تب بھی آپ ہی مجھے منائیں گے، اور جب میں ناراض ہوں گی تو تب بھی آپ ہی مجھے منائیں گے۔ ماہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی جانے میں غزین کے نزدیک ہوتی مسکا لگا کر بولی۔ ماہ کے تاثرات پر غزین آنکھیں چھوٹی کیے چند پل اسے گھورتا رہا۔ یہ تو غلط ہے ماہ، اگر ہر بار میں ہی مناؤں گا تو آپ کیا کریں گی؟ غزین ماہ کی شرارت سمجھنے کے باوجود چہرے پر بے چارگی لیے ماہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، میں تو آپ سے ناراض ہوں گی نا؟ ماہ نے غزین کی عقل مندی پر افسوس کرتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ایسے کرتے وہ اتنی کیوٹ لگی تھی کہ غزین اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کرتے سرگوشی میں بولا تھا، اگر ایسی بات ہے تو غازی کی جان، یہ غزین خانزادہ آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اب یہ دل آپ کے چہرے پر افسردگی کی ایک لہر بھی دیکھنے کا روادار نہیں۔ غزین کے حصار میں موجود ماہ، جس کا دل پہلے حملے پر ہی نہ سنبھلی تھی، اس سرگوشی پر تو اس کا دل 180 کی رفتار سے زیادہ رفتار سے بھاگنے لگا تھا۔ حیا کی لالی اس کے چہرے پر ابھری تھی، لمبی پلکیں ان کالی گہری آنکھوں پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ ماہ کی اس ادا پر تو غزین چند لمحوں کے لیے مسمرائز ہو گیا تھا۔ ماہ کے چہرے پر اپنی محبت کی ابھرتی لالی کا منظر غزین کے لیے دنیا کے ہر منظر سے زیادہ دل فریب تھا۔ غازی، ان لمحوں کے سحر کے زیر اثر غزین جب ماہ کے ماتھے اور آنکھوں پر اپنا احساس چھوڑے جذبات میں بہنے لگا تو ماہ کی لرزتی آواز سے ہوش میں آیا اور خود کو سرزنش کرتے، نظریں چراتے، سوری کہتے جلدی سے کمرے سے غائب ہوا تھا۔ لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ آج ماہ کو غزین کا یوں جانا بہت چبھا تھا۔ خود سے لڑتے ماہ اس بات پر اٹکی تھی کہ کیا اس چبھن کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں غزین کو شوہر کی حیثیت سے قبول کر چکی ہے؟ شاہزر، کیا آپ بور نہیں ہوتے مجھے صبح شام گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ کا میسج کرتے کرتے؟ کافی دنوں سے دل میں مچلتے سوال کو آواز آج ولیجہ زبان پر لے ہی آئی تھی۔ نہیں، ولیجہ کے سوال پر شاہزر نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ کیوں؟ ولیجہ نے بات کو طویل دی تھی۔ کیونکہ جو لوگ آپ کے لیے خاص ہوتے ہیں ان کو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خاص محسوس کروانا اچھا لگتا ہے۔ ولیجہ کی بات پر چند لمحے سوچ کر شاہزر بے دھیانی میں بولا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ غیر ارادی طور پر کہے جانے والے اس کے یہ الفاظ سامنے والے پر کیا اثر کر رہے تھے۔ تو کیا میں آپ کے لیے خاص ہوں؟ شاہزر کے ہاتھ پر اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ولیجہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، دوست تو خاص ہی ہوتے ہیں، ولیجہ کی بات پر شاہزر نے اقرار کیا تھا، اور امید کے، محبت کے، آس کے چند نئے پھول ولیجہ کے دل میں اگائے تھے۔ ہاتھ میں موجود گلاس کے ٹوٹ جانے پر ولیجہ ماضی کی یادوں سے باہر آئی تھی، جس نے اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ انہی سوچوں کی وجہ سے اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ ایسے میں طلحہ، طاہر ملک اور نبیلہ ملک زیادہ تر یہی کوشش کرتے تھے کہ جب بھی ولیجہ گھر پر ہو وہ اس کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھیں تاکہ فضول کی سوچیں اس کے نزدیک بھی نہ آ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود تنہائی ملتے ہی ولیجہ کو سب سے پہلے جس کا خیال آتا تھا وہ شاہزر خان ہی ہوتا تھا۔ وہ ولیجہ کا ننھا سا دل پھڑپھڑا کر فریاد کرتا رہ جاتا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آپی، آپ کا دھیان کدھر ہے یار؟ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ سے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ طلحہ جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا ولیجہ کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر بے چینی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بس ٹوٹے کانچ کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ پر ذرا سی لگ گئی تھی، جسے تھوڑا سا خون بہہ گیا، پر تم پریشان مت ہو، میں ابھی پٹی کر لیتی ہوں۔ ولیجہ نے جلدی سے اپنی آنسو چپکے سے صاف کرتے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ یہ زخم تھوڑا تھا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا۔ خیر، آپ یہاں بیٹھیے، میں ابھی ڈریسنگ کر دیتا ہوں۔ ولیجہ کو زبردستی چیئر پر بٹھاتے طلحہ نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا تھا۔ وہ خود ولیجہ کے ہاتھ کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ آپی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پٹی کو گرا لگاتے طلحہ نے کسی سوچ میں گم ولیجہ کو مخاطب کیا تھا۔ کہو آپی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں زرمینہ کو پسند کرتا ہوں۔ طلحہ کی بات ولیجہ کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔
سچ کہیں تو مذاق تو نہیں کر رہے؟ ولیجہ نے طلحہ کو جاننا چاہا۔ آپی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی اس معاملے میں مذاق کر سکتا ہے؟ طلحہ ولیجہ کی بات پر منہ بسورا تھا۔ اوہ طلحہ، اگر یہ سچ ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ میں ابھی ماما سے بات کرتی ہوں اور پھر ہم ماہ کے گھر رشتہ لینے جائیں گے۔ مجھے امید ہے وہ ہمیں انکار نہیں کرے گی۔ ولیجہ خوشی سے جھومتے جلدی سے خود ہی پلان بناتے ہوئے بولی، صبر آپی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تو بس آپ سے اپنے جذبات بانٹ رہا تھا۔ ولیجہ کی بے صبری پر طلحہ نے اسے ٹوکا تھا۔ اس میں جلدی والی کون سی بات ہے طلحہ؟ میرے خیال میں ایسے معاملات میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ولیجہ نے اسے وہ بات سمجھانی چاہیے تھی جو وہ خود سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، اور طلحہ یہی تو چاہتا تھا کہ ولیجہ کو خود اس بات کا احساس دلائے۔ یہی بات تو آپی میں آپ کو کہنے آیا تھا کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے آپ کے یہاں رہنے سے کوئی تکلیف یا پریشانی ہو رہی ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماما بابا کی بات مان جائیں اور جس لڑکے سے وہ کہہ رہے ہیں شادی، پلیز شادی کے لیے مان جائیں، کیونکہ میں اب آپ کو اس حالت میں مزید نہیں دیکھ سکتا۔ اور آپی، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ زندگی میں محبت سے زیادہ عزیز عزت کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر آپ خود کیوں پچھلے کئی سالوں سے ایک شخص کی خاطر خود کو رول رہی ہیں؟ ابھی تو آپ 30 کی ہیں، اس لیے خاندان میں آپ کے لیے ایک دو اچھے رشتے موجود ہیں لیکن اگر آپ کی عمر زیادہ بڑھنے پر آپ کا رشتہ آنا بند ہو گیا تو کیا کریں گی آپ؟ یہ معاشرہ بہت عجیب ہے آپی۔ بے شک آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن آپ جانتی ہیں مرد کے بغیر عورت سروائیو نہیں کر سکتی، اور خاص کر اگر ایک عورت 30 سے اوپر ہو جائے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس کی کمائی کھانے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر رہے۔ آپی، ماما اور بابا کا بھی خیال کریں پلیز، جنہوں نے ہمیں بچپن سے